دونوں پہ کوئی بس نہیں چل رہا تھا؟ نہیں، ایسی بھی بات نہیں ہے. تھوڑا تو یہ ہے کہ میں نے اس لڑکی کو لڑکا بنا کے پالا ہے، اور جتنی بھی اپنی اٹینشن تھی، جو کچھ بھی تھا، میں نے اس کے لیے کرا کیونکہ میرا لڑکا بڑا نہیں ہے. تو میں نے تمام بچوں کا روک کر میں نے اس بچی کو لڑکوں کی طرح پالا، اور اس کی تمام خواہشات پوری کی، تمام چیزیں میں نے اس کے لیے کری، پرووائڈ کی، اور میں نے خود جاب کی، اور جاب کر کے میں نے اس کے تمام اخراجات پورے کیے. آج یہ اس قابل ہے کہ یہ یہاں پر میڈیا میں لے کر آئیے مجھے. میں نے اس کے لیے رات و دن ایک کیے، پڑھایا ہے، لکھایا ہے، اس قابل کیا ہے کہ آج یہ مجھے اس میڈیا کے سامنے، ڈاکٹر صاحب کے سامنے مجھے لے کر آئیے. میں ماں ہوں، کیا ماں کی یہ بے عزتی کم ہے کیا کہ ایک ماں کو تمام سب کے سامنے آ کے ذلیل کرے کہ میری ماں کمائی کے لیے کر رہی ہے، یا میری ماں میری شادی نہیں کرنا چاہتی. آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ کوئی بھی ماں اپنی بیٹی کا سب سے اچھا سوچ سکتی ہے، لیکن مجھے جب یہ پتا ہے کہ میری بیٹی جب گھر میں وہاں جائے گی، ایک لڑکا غلط ہے، اور جب تھوڑے دن ہوں گے، ایک ڈیڑھ مہینے کے بعد پرابلم ہوگی، اور اس کے بعد کیا ہوگا کہ یہ اللہ نہ کرے گھر واپس آتی ہے تو مجھے پریشانی ہوگی نا. کبھی بھی دیر از نو گوئنگ بیک نا، وہ تو ایک چیز آگے ہو گئی، شادی ہوگی، پھر اس پر طلاق ہے، واپس سے بندہ سنگل نہیں ہے. وہ صحیح نہیں ہے. وہی کہہ رہے بندہ واپس سنگل نہیں ہو سکتا، ڈیوورس ہو سکتا ہے جی، یا تو اس کے بعد سنگل نہیں ہو سکتا، زیادہ پرابلم ہوگی. ٹھیک ہے، یہ نہیں سمجھ سکتا. ڈاکٹر موئز کین انڈرسٹینڈ. اب آپ بتائیں، یہ سینیریو ایسا ہے کہ جہاں پر ماں تو چاہ رہی اچھا کرنا، اب پتہ نہیں بیٹی کا کیا پرسپشن ہے یا بیٹی نے کیا ایکسپیرینس ہے. دیر از سم تھنگ دیٹ یو کین ڈو تھرو NLP کہ آپ ان سے پوچھیں. آئی ڈونٹ نو واٹ یو کین ڈو، سم تھنگ میٹا ماڈلنگ اور سم تھنگ، آئی ڈونٹ نو. آپ کے خیال میں وہ لڑکا آپ کے لیے مناسب ہے کیونکہ آپ اسے پسند کرتی ہیں، مگر کہ آپ یہ جانتی ہے کہ ہر چیز جو انسان کو اچھی لگے وہ اس کے لیے اچھی نہیں ہوتی. سم ٹائمز کہ آپ کو ایک چیز پسند ہے مگر وہ آپ کے لیے اچھی نہیں ہے، اور ایک چیز آپ کو پسند نہیں ہے مگر آپ کے لیے اچھی ہے. یہ ممکن ہے نا. دوائیاں جس کڑوی ہوتی ہے مگر آپ کے لیے بہت اچھی ہے. ایک چیز تو آپ سمجھتی ہیں. مجھے بتائیے، آپ کی والدہ نے آپ کو پالا، ظاہر ہے آپ کے والد کا انتقال ہو گیا، انہوں نے پالا آپ کو، اور آپ بھی اس وقت گھر چلا رہی ہیں اپنا کام کر کے. کیا کسی وقت آپ کو کوئی ایسی بات آپ کے ذہن میں آتی ہے؟ کیونکہ ہمیں آج اگر آپ بتائیں گے تو ہم اس بات کو آگے کوشش کریں گے کہ یہ معاملہ سالو ہو سکے، ریزالو ہو سکے. کوئی ایسی بات آپ کے ذہن میں کہ میری والدہ کیوں نہیں چاہتی میری شادی کرانا؟ کیونکہ میرے بعد گھر کو سنبھالنے والا کوئی بھی نہیں ہوگا. یہ آپ کو یقین ہے اس بات کا؟ ہاں، ماننا ہے کہ اس وجہ سے والدہ شادی نہیں کرنا چاہتی. اچھا، تم کتنی کمائی کا حصہ گھر میں دیتی ہے؟ پوری. آپ کی والدہ کے لیے آدھی یہ ادھر خرچ کرتی ہے؟ میری ماما فیکٹری میں جا کے پوچھ سکتی ہیں کہ میری سیلری کتنی ہے اور میں ان کو دیتی کتنا ہوں. اب تمہارا اپنے پاس جو تم اپنے جیب خرچ کے لیے رکھتی ہوگی، اس میں سے اگر تم نے تھوڑا سا خرچ کر دیا اس لڑکے بالکل بھی نہیں، وہ تو بالکل لمیٹڈ دیتی نا ماما مجھے. ٹھیک ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ لڑکی کو اتنے ایک صرف اس لیے مٹیریلسٹک چیز کے لیے بٹھانا گھر میں مناسب ہے کہ جب اس کی کیا پتا آگے ایج چلی جائے، اس کو لڑکا نہ ملے، یا شاید اسی انسیکیورٹی کی وجہ سے اب اتنی جلد بازی میں شادی کرنا چاہتی ہے؟ ڈاکٹر صاحب سے میں سوال کرتی ہوں کہ میں کیا کروں. میں نے تو اس کو لڑکا سمجھ کر اپنا بیٹے کی طرح سے تمام جتنی بھی جمع پونجی تھی وہ میں نے اس پر خرچ کر دی، اس لیے کہ یہ میرا سہارا بنے گی میرے بچوں کا. میں اگر چاہتی تو ان بچوں کو رکھ سکتی تھی. میں کہتی کہ نہیں، یہ پیسے میں اپنے بچوں کے لیے کروں، اس کو میں پڑھاتی بھی نہیں. میں اس کو اچھی جاب دلانے کے لیے میں نے کافی زیادہ رقم خرچ کی ہے. اب آپ خود سوچیں کہ یہ جب آج اس میڈیا پہ بیٹھی بات کری، اگر میں اس کو پڑھنے نہیں دیتی، اس کو تعلیم کا خرچہ نہیں کرواتی تو یہ اس قابل ہو سکتی تھی. پرسوں جب ہوتا کہ میں اپنے بچوں کے لیے تو میں کچھ بھی نہیں کر سکتی. آپ کی بچی ہوئی نا، بچی تھی تو اب میں بھی تو چاہتی ہوں ان بچوں کے لیے جو آپ چاہتی ہیں اب پراپرلی چیزیں ڈیوائڈ ہو. تھوڑا تو سپورٹ ہونی چاہیے نا، تھوڑی سی سپورٹ ہونی چاہیے. سپورٹ کی بات یا پھر یہ کہہ دیں کہ میں ان کی پڑھائی چھڑوا دیتی ہوں، میں اسکول سے نام کٹوا دیتی ہوں اور ان کو ابھی سے کام میں ڈال دیتی ہوں. نہیں، بہن بھائی نہیں سمجھتی نا. بات سنیں، یہ بھی ایک سولوشن ہو سکتا ہے کہ تم ابھی نکاح کر لو، رخصتی تمہاری اب 3 سال بعد کریں گے. ٹھیک ہے، یہ ابھی نہیں بولا ہے، یہ تو چاہتی ہیں کہ میں دیکھیں. ایک منٹ، ایک پرابلم ہوتی ہے جب ڈاکٹر موئز، تب اس کے سولوشن 1000 ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا، پرابلم ہے کہ سولوشن 1000 ہوتے ہیں، ہمیشہ ہوتے ہیں. صرف آپ کو اس وقت ٹینشن میں یا تو نظر نہیں آتے، آپ دیکھنا نہیں چاہتے. 2 سچویشن ہوتی. ٹھیک ہے،
اب آپ بتائیں ڈاکٹر بھی دیر آر لاٹ آف سولوشن پریکٹیکلی، مائنڈ سائنس سے اپنی جگہ ہے، بٹ پریکٹیکلی ایون ان دس سچویشن دیر آر لاٹ آف ادر سولوشن کہ لڑکی کے ابھی آپ نے نکاح کر لی، جس طرح کہ 3-4 سال بھائی کو اور کمانے ملیں گے، بیٹے کو میرے، تو 3-4 سال بعد آپ نے رخصتی رکھ لی، یا کوئی اس طرح کا سینیریو، یا آپ ایٹ لیسٹ یہ تو نہیں کہ دوسرے گھر جا کے اپنی بیٹی کی برائی کریں، نہیں واٹ شوڈ دے ڈو رائٹ ناؤ؟ میں تھوڑا سا آپ کو بتاؤں آپ کیا کر رہی ہیں. آپ نے بیٹی میں انویسٹمنٹ کی ہے اور اب آپ اس کا ریٹرن مانگ رہی ہیں. کچھ ٹھیک ہے میں مانتا ہوں، کوئی بری، ماں باپ انویسٹ کرتے ہیں، اپنا وقت دیتے ہیں، تو ان کو ہوتا ہے کہ بڑھاپے میں ہمارا سہارا ہو. مگر یہاں ہو یہ رہا ہے کہ اس انویسٹمنٹ کے ریٹرن میں آپ ایک چیز بھول رہی ہے کہ اگر اس کی عمر زیادہ ہو گئی تو اس پہ پھر رشتے نہیں آئیں گے. پہلے ایک چیز رکھے، تو ہمیں کوئی ایسا راستہ ڈھونڈنا ہے کہ آج نہیں تو کل اس کی شادی بھی ہو جائے اور آپ کے گھر کے اوپر جو پرابلم ہے کہ جی اخراجات کہاں سے پورے ہوں گے، روٹی کہاں سے آئے گی، وہ بھی حل ہو سکتی ہے. رائٹ؟ میں تم سے ایک سوال پوچھتا ہوں. ابھی تم 19 سال کی ہو، 2-3 سال تو گزار سکتی ہو تم، ٹھیک ہے. سپوز کرو یہ لڑکا نہیں ہے، سپوز کرو، ٹھیک ہے نا، کوئی اور لڑکا بھی مل جائے گا، ینگ ہو تم، اسمارٹ ہو. اگر کسی کے ساتھ تمہاری شادی ہو جاتی ہے اور 2-3 سال کے بعد رخصتی ہوتی ہے، یہ 2-3 سال تو تم امی کے پاس گھر پر ہو، گھر کا خرچ کچن چل رہا ہے، اس کے بعد بھی تو ہو سکتا ہے کہ تم لڑکے کے ساتھ ایک بات کر لو جس کے ساتھ بھی تمہارا نکاح ہو کہ شادی کے بعد تم جاب کرتی رہو گی. میں نے بولا ہے، میں نے ماما کی بات بولی کہ ماما میں شادی کے بعد بھی آپ کو سپورٹ کروں گی، دیر از نو ٹینشن فار می. اس کی شادی ہم آج سے 3 سال بعد کرتے ہیں، ٹھیک ہے، سمجھے ہم 3 سال بعد شادی کر رہے ہیں، چلے 4 سال بعد اس کی شادی کریں جب یہ 22 سال کی ہوگی. جب یہ 22 سال کی ہوگی اور پھر بھی اسی لڑکے سے شادی کرنا چاہے اور آپ کے بیٹے بھی آپ کے پیسے کمانا شروع کر دے تو آپ اس کی اس لڑکے سے شادی کرا دیں گے؟ یعنی دیر از نو پوائنٹ ان کیریکٹر. کیریکٹر کا مسئلہ نہیں تھا، مسئلہ صرف یہ کہ چونکہ ابھی آپ کی بیٹی اس کے ساتھ ایک طرح سے دلی وابستگی ہو گئی ہے، اٹیچڈ ہو گئی ہے، آپ ہو گئی ہے عدم تحفظ کا شکار کہ اس کے ساتھ اگر ہو گئی تو وہ تو شادی فوراً ہو جائے گی. گھر میں میں بچوں کو کیسے پالوں؟ ٹھیک ہے، تو مسئلہ اس لڑکے کا نہیں ہے. اگر 4 سال کا وقت دیا جائے کہ 4 سال کے بعد آپ کی بیٹی رخصت ہو تو کیا یہ ممکن ہے کہ پھر آپ اس لڑکے کے لیے آپ کی بیٹی کی خوشی بھی ان سے پوچھ لیں نا یہ کر سکتی ہیں کہ نہیں کر سب بھی کروں گی. میں سچی بتاؤں آپ کو جو بات تھی آپ اسے پہلے کھل کے کہہ دیتی ہیں کہ جی مجھے جو مسئلہ ہے وہ کمائی کا مسئلہ ہے. جو اس سے پہلے کیا یا تو اس کی برائی کہیں اور جا کے کرتی ہے، اس کے دل میں اس لڑکے کے لیے کوئی غلط بات ڈالتی ہے. نہیں اس کی برائی نہیں کی، اس کی سچ بات بتائیے. سچ بات بتائیے، یہ نہ کہا جائے دیوار جی ماں نے کچھ سکھایا نہیں، ہمیں ہم سے چھپایا، اس کو نہیں کہا جائے گا، مجھے کہا جائے گا. چھوڑیں، آپ میری بات سنیں، ایک میری بات سنیں. آپ نے سچ مچ ان کو کچھ نہیں سکھایا، یہ بات تو مانے. لسن ٹو می، دیکھیں آپ کی خود باتیں 2 کانٹرڈکٹ کر رہی ہیں. آپ خود کہہ رہی میں نے اس کو لڑکوں کی طرح پالا، لڑکوں کی طرح، ٹھیک ہے، جب لڑکوں کی طرح پالا تو خود بھی چاہتی ہوں نا کہ یہ بات کریں میری، آپ چاہتی ہو ایک الگ بات ہے. آپ نے اس کو لڑکوں کی طرح پالا، جب لڑکوں کی طرح پالا تو لڑکی والی کوئی چیزیں سیکھ نہیں سکتی تھی. ٹھیک ہے، ایک ماں ہوتی جو بچی کو یا بیٹے یا بیٹی کو سکھاتی اس نے کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے، پہلے تو آپ نے اس کو لڑکوں کی طرح پالا. اب آپ ایکسپیکٹ کریں کہ جب یہ شادی کرے گی تو آل آف اے سڈن اس کو کھانا بھی پکانا ہے، روٹی بھی، یہ نہیں ہو سکتا، یہ سیکھے گی. اور بہت ساری ایسی لڑکیاں ہوتی ہیں جس کی بہت چھوٹی ایج میں، اس سے پہلے بھی ان کا کیس تھا، اس لڑکی کی نکاح 16 سال میں ہو گئی ہے. تو 16 سال کی نکاح والی لڑکی کو کیا آتا ہے؟ کچھ نہیں. لیکن جب بندہ پرسنل ایکسپیرینس سے جاتا ہے، آئی ایم شیور جب آپ کی بھی شادی ہوگی آپ بھی کوئی اتنی ویل ٹرینڈ نہیں ہوں گی. اگر آپ ویل ٹرینڈ ہوتی تو اپنی بیٹی کو بھی لڑکوں کی طرح نہیں پالتی. تو آپ نے اپنی زندگی میں ایک فلا چھوڑا ہے. تو آپ گھر کی 4 دیواری کے اندر جو بھی بات ہوتی ہے گھر والوں کے اندر، ایک گھر والا دوسرے گھر والے کا پردہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ کی بیٹی میں کوئی خامی تھی تو اس کو دوسروں کی جگہ ظاہر کرنے کے لیے، کیونکہ نہ ابھی تک اس کا کوئی رشتہ ہوا ہے، نہ نکاح ہوئی ہے، نہ شادی ہوئی ہے، ابھی تک وہ لوگ باہر کے ہیں، وہ لوگ غیر ہے. کسی غیر کو جا کے اپنی بیٹی کی خامیاں بتانے سے پہلے آپ کا ڈیوٹی یہ بنتی تھی کہ اپنی بیٹی کو وہ بات بتائے. یہ کنفرنٹ کریں، یہ سنتی نہیں ہے. میں جب سے بیٹی جب سے سنی رہی ہے اس کو نہیں، ابھی تو سن رہی ہے نا، یہ تو آپ کے سامنے آئی تو سن رہی ہے نا. اگر یہی بات یہ وہاں سن لے اور میں سمجھا رہی ہوں، اچھا اس لڑکے سے شادی کرنے کے تو روٹی پکانا نہیں جی یہ لڑکا صحیح ہے جو سیکھنے. کیا تم اس لڑکے شادی کرنے کی روٹی پکانا نہیں سیکھو گی؟ کیا تم اس لڑکی سلائی کرنا سیکھو گی؟ کیا تم گھر اپنا صاف کرنا سیکھو گی؟ کرو گی نا لڑکے کے لیے، سیکھو گی. کام کرے نا، مما سے کہہ لیں کہ 4 سال کا ٹائم دیا ہے نا،
اب یہ 4 سال آپ نے اس کو بیٹی بنا کے پالے، اب بھول جائیں کہ یہ بیٹا ہے، ٹھیک ہے یہ جاب نہ کرے، ضروری نہیں ہے کہ جاب کرے، لیکن ابھی کام سیکھ لے، یہ کام سیکھے کہ ظاہر ہے جاب نہیں کرے گی، گھر میں پیسے نہیں آئے گا، نہیں یہ آپ کا غلط ہے، غلط ہے۔ اچھا میری بات کیوں اگر میں ایسا میری بات سن، لیکن میں نے کتنی چاہت سے پالا ہے، اب آپ کو سوچیں میں خود بھی تو میں کچھ کر سکتی، اچھا جی ٹھیک ہے، ابھی ہم نے ان کی والدہ سے بات کی، ان سے بات کی، ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ، ہم نے ان سے بات کی، درائن کا بہت بہت شکریہ۔ آئی ڈونٹ نو واٹ ویئر دا ڈسکشن از گوئنگ آن، لیکن آپ نے جس طرح سنا کہ ایک والدہ وہ ہے جو کہیں چاہتی ہے کہ ان کی بیٹی ان کو فائنینشلی سپورٹ بھی کرے، اور ایک ہی ساتھ وہ ایک ہی شخص سے امید کرتی ہے کہ وہ لڑکی والا بہیویئر سیکھ لے اور وہ گھر میں بھی اتنا دھیان دے۔ انسان کے پاس دن میں 24 گھنٹے ہی ہوتا ہے، اور وہ 24 گھنٹے میں اس کو کام بھی کرنا ہے، آرام بھی کرنا ہے، گھر بھی دیکھنا ہے، اور بہت ساری چیزیں اور بھی دیکھنی ہے، تو دن کو ڈیوائڈ کرنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو بحیثیت والدہ آپ اس بات کو سمجھے، ٹھیک ہے، انڈرسٹینڈ، بحیثیت والدہ آپ اس بات کو سمجھے، آپ بھی بیٹی کے ہونے کے تحت جو ان کی بات ہے، جو ان کی ضروریات ہے، آپ کا فرض بندہ پورا کرنے کی کوشش کریں۔ بٹ آئی وڈ سجیسٹ ون تھنگ ٹو یو، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا فیوچر اسٹیک پہ ہے تو گو فار یور فیوچر فرسٹ، بیکاز دیٹ از سم تھنگ وچ ول ریمین وتھ یو فار ایور، بٹ ٹیک کیئر آف یور والدہ بیکاز شی از یور مدر، ان کی ریسپیکٹ، ان کے پیروں تلے تمہاری جنت ہے، تو اس جنت کا تمہیں خیال رکھنا ہے، ان کی عزت کرنی ہے، ان کو زندگی میں مقام دینا جس مقام کے وہ حقدار ہیں۔ تھینک یو سو مچ ٹوڈے فار جوائننگ اس، واچنگ دس شو، تھینک یو سو مچ فار آل آف یور فیڈ بیکس، آپ کے فیڈ بیک بہت اچھے رہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کنڈلی کا حصہ بنے، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کنڈلی کے اندر آئے، جس طرح یہ لوگ آتے ہیں اپنے پرابلمس کو شیئر کرتے ہیں، جسٹ گیو اس اے کال آن 0345 دیٹس کنڈلی ہیلپ لائن 0345 8221111 0345 82211. This is an easy number. Just give us a call and be a part of Kundli. We'll come next week with new show, with new cases. Till then, take care of yourself and have a nice time. Allah Hafiz.